15 رمضان المبارک سن 3 ہجری مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں ایک بہت ہی پر رونق اور حسین ترین واقعہ رونما ہوا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے گھر میں ننھے بچے کی کلکاریاں گونج اٹھیں۔ چھوٹے بچے کو احتیاط کے ساتھ بابا کے ہاتھ میں دیا گیا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اسے ایک خاص سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹا اور لپیٹ کر آہستہ آہستہ احتیاط سے چلتے ہوئے مسجد میں اس جگہ تشریف لے آئے جہاں پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے نوزائیدہ بچے کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں دے دیا۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے سے بچے کو گود میں لیا، ایک کان میں اذان دی اور دوسرے کان میں اقامت کہی اور سوال کیا، اے علی، اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے سبقت لے سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ میں بھی خداوند عالم خدائے قدوس پر سبقت نہیں لے سکتا۔ اسی لمحے آسمان سے ایک نور کی بارش ہونا شروع ہوئی اور جبریل امی تشریف لائے، اور جبریل امی نے بعد تحفہ درود و سلام ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور علی علیہ السلام اس طرح سے ہیں جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اس لیے خدا چاہتا ہے کہ اس بچے کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پر شبر رکھا جائے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نام بہت پسند آیا اور آپ مسکرائے اور پوچھا کہ شبر کو عربی میں کیا کہیں گے؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن کا مطلب ہے اچھائی یا نیکی کا کام کرنے والا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اعلان کے ساتھ ہی لوگ بہت خوش ہوئے اور لوگوں نے بہت ہی خوشیاں منائیں، اور لوگ سمجھ گئے کہ یہ بچہ وہ ہے کہ جو بڑا ہو کر نیکیاں کرنے والوں میں سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والا ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام اتنے رحم دل اور اس قدر سخی تھے کہ آپ کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ اپنے گھر کا سارا سامان راہ خدا میں دے دیا۔ آپ نہ صرف یہ کہ اپنوں پر بلکہ دشمنوں پر بھی بہت زیادہ مہربان تھے۔ علم میں بھی آپ کا کوئی ثانی اور مد مقابل نہیں تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے دوسروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک و رویہ رکھا کہ لوگ آپ کے اخلاق کے گرویدہ ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام ایسے اخلاق کے مالک تھے کہ جیسے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ امام حسن علیہ السلام شبیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شامی مدینے آیا اور اس نے آ کر امام حسن علیہ السلام کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو کچھ برا بھلا اس سے ممکن تھا اس نے کہہ دیا۔ امام حسن علیہ السلام خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ جب وہ اپنی بات پوری کر چکا تو امام حسن علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا کہ لگتا ہے کہ تم مسافر ہو، اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے غذا نہیں ہے تو آؤ میں غذا فراہم کر دیتا ہوں، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو میرا گھر حاضر ہے، اور سفر کے لیے زاد راہ نہیں ہے تو میں حاضر ہوں کہ زاد راہ مہیا کروں۔ ایک مرتبہ وہ شخص جو کہ شام سے آیا تھا امام حسن علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ میرے بدتمیزی کرنے پر مجھے جواب دیں گے، مجھ سے لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، لیکن آپ کے اخلاق دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور میں اب یہ سمجھ گیا ہوں کہ خدا بہتر سمجھتا ہے کہ کسے امامت کا درجہ دے اور کسے نبوت کا۔ جب میں یہاں پر آیا تھا تو مجھ سے بڑا آپ کا کوئی دشمن نہیں تھا، لیکن اب جب کہ میں جا رہا ہوں مجھ سے بڑا آپ کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام کے بہت سارے القابات ہیں، جن میں مجتبیٰ، سید، سبط اکبر، سید اکبر، ذکی، ناصح، امین بہت زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی پوری زندگی
خداوند عالم کی یاد میں اور خداوند عالم کے ذکر میں بسر ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام جب وضو کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا پورا جسم لرزنے لگتا، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے جسم کا جوڑ جوڑ کانپنے لگتا۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ مولا، یہ نماز پڑھتے وقت آپ کی یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو خدائے بزرگ و برتر کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہو رہا ہو تو کیا اس کی یہ حالت نہیں ہونی چاہیے؟ امام حسن علیہ السلام کے علم کا یہ عالم تھا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی شخص سوال کرنے آتا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ تمہیں جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ اس طرح امام حسن علیہ السلام اپنے بچپنے سے ہی اپنے علم کو ظاہر کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ امام علی علیہ السلام کے زمانے امامت میں تھے تو اس وقت بھی مولا کائنات علی بن ابی طالب جب کبھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے کہ بیٹا آپ اس بارے میں فیصلہ کیجیے، اور امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کی موجودگی میں فیصلہ صادر فرمایا کرتے، جسے مولا علی علیہ السلام بھی قبول کیا کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے 7 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کتنی محبت کرتے تھے یہ تمام اہل تشیع اور اہل سنت کی کتابوں میں مذکور ہے۔